Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ارے خوشی منایا صحابہ نے بھی، خوشی منایا اولیاء نے بھی، لیکن ان کے منانے کے طریقوں میں اسلام جھلکتا تھا، ان کے منانے کے طریقوں میں نبی کا عشق جھلکتا تھا۔ تمہارے طریقوں میں کفر جھلک رہا ہے، تمہارے طریقوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن باتوں سے منع فرمایا، ناچنے سے منع کیا، کیا جلوس میں ناچا نہیں گیا؟ لڑکا لڑکی کے اختلاط سے منع کیا گیا، کیا جلوس میں لڑکے لڑکیاں ایک ایسے دھکم پیل کے ساتھ نہیں چلی جسم سے جسم ٹکرائے؟ کوئی کسی پر حملہ کرنے پر ہے، کوئی کسی کو اشارے کر رہا ہے، کوئی کسی کو اس میں اپنا لو لیٹر دے رہا ہے، یہ سب جلوس میں نہیں ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم جس طرح چل رہے ہو یہ شریعت اور اسلام کو بدنام کرنے والی حرکتیں۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔ ارے بت کفر ہے، شرک ہے، اس کو گالی کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا جائز ہے، لیکن اللہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تم گالی اگر بتوں کو دو گے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اس میں ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ تنہائی میں کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ نہ رہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تنہائی تمہیں گناہ تک لے جائے گی، یہ خلوت تمہیں گناہ تک لے جائے گی۔ اس واسطے وہ گناہ سے روکنے کے لیے خلوت سے بھی منع کر دیا گیا۔ کیا یہ گناہ تک نہیں لے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حرام تک نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو جب ہمارے علماء دیوبند نے منع کیا کہ میلاد نہ مناؤ نہ مناؤ نہ مناؤ، تو دماغ کو نہیں چل رہا تھا؟ منانے کی جنہوں نے اجازت دی تو تمہاری قوم نے منانے کی حدیں جو پار کر دی ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کی دور اندیشی کو، کہ جو فتنہ انہیں دور سے دکھائی دے رہا تھا، آج جو ظلم، اس جو عیاشی، جو آوارگی اس مہینے کے موقع پر ہوئی ہے، اب جو ہمارے دیگر مفتیان اکرام ہیں ان کی بھی پھر گئی ہے۔ کیوں ہم فتویٰ دیے جائز ہونے کا؟ کیوں ہم فتویٰ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا رحمة مهداة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات اس امت پر اس قدر ہیں کہ 12 مہینوں کے 30 دن کے 24 گھنٹے اور ہر لمحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، آپ علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین کی حسب سہولت و استطاعت، موقع محل اور مراتب احکام کی رعایت کرتے ہوئے نبی کے دین کی خدمت میں مصروف رہا جائے۔ لیکن مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی صرف 12 ربیع الاول
بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑے بہت ہلکے پھلکے جلسے ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پوری دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مہینہ ختم ہونے تک وہ سارے جذبے عشق کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول ختم ہونے کے بعد کوئی ایسا محفل، کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آتی جہاں پر نبی کے تذکرے چل رہے ہوں۔ یہی بہت بڑی خیانت تھی جو اس امت میں شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے تذکرے کو صرف اس مہینے کے ساتھ خاص کر لینا۔ چلو غنیمت ہے، کم از کم ایسے گئے گزرے زمانے میں اس ایک مہینے میں تو تذکرہ کر رہے ہیں، اگر اس سے بھی گرے ہو جاتے، اس سے بھی گھٹیا بن جاتے اور نبی کا یہ مہینہ آنے کے بعد بھی نبی کے تذکرے زبانوں پر نہ ہوتے تو اور بھی افسوس کی بات تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پورا نہیں مل سکا تو تھوڑا تو مل گیا۔ فقہ کا قاعدہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا پورا حاصل نہیں کیا جاتا اس پورے کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، جتنا ہو سکتا ہے غنیمت ہے۔ اب 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکروں کی جو طریقے اپنائے ہیں وہ طریقے خود کتنے قابل اصلاح ہیں، آگے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت والا یہ مہینہ فی نفسہ قرآن مجید کی وجہ سے بھی کوئی فضیلت نہیں رکھتا، احادیث کی وجہ سے بھی کوئی فضیلت نہیں رکھتا، یعنی نہ قرآن میں اس کی فضیلت ہے نہ احادیث میں اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت اس واسطے لوگوں نے سمجھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس واسطے اسے فضیلت والا مہینہ مانا گیا ہے، باقی منصوص طریقے سے یہ مہینہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والے بنایا۔ یہ 12 مہینے بھی جب سے دنیا بنی ہے تب سے بنے ہیں، اور یہ 4 مہینے بھی عزت اور احترام عظمت والے تب سے دنیا بنی ہے تب سے بنے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں قرآن کے نص سے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرا نبی کب پیدا ہوگا، کس مہینے میں پیدا ہوگا، سب معلوم ہے۔ معلوم ہونے کے باوجود اگر ربیع الاول کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ان 4 مہینوں میں ربیع الاول کا بھی ذکر کرتے۔ جب اللہ نے معلوم ہونے کے باوجود بھی ربیع الاول کے مہینے کو 4 عظمت والے مہینوں میں سے ذکر نہیں کیا، پتہ چلا قرآن کی روح سے، قرآن کی روشنی سے ربیع الاول کا مہینہ بنص قرآن عظمت والا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے نبی کو کس مہینے میں پیدا کرنا ہے۔ چلو دوسری بات، 4 مہینوں میں سے ربیع الاول والا مہینہ عظمت والا نہیں ہے، تو جو عظمت والے مہینے ہیں کم از کم ان مہینوں میں اللہ کے نبی کو پیدا فرما دیتے۔ قرآن کی روشنی سے جو مہینے عظمت والے ہیں ان مہینوں میں ولادت ہوتی اللہ کے نبی کی، ذی قعدہ میں ہوتی، ذی الحجہ میں ہوتی، محرم میں ہوتی یا رجب میں ہوتی، چونکہ یہ مہینے پہلے ہی سے عظمت والے ہیں۔ تو جو مہینے عظمت والے ہیں ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا نہیں فرمایا۔ رمضان المبارک سے بڑا عظمت والا مہینہ کون سا ہے جس کی فضیلت کے لیے اللہ نے مستقل آیت نازل فرمائی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے رمضان کا تعارف کرایا۔ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیدائش نہیں فرمائی۔ پتہ چلا نبی کی ولادت کے لیے کوئی آیت اور کوئی حدیث مہینے کی فضیلت سے متعلق نہیں ہے۔ کوئی مسلک والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہینے کی اس مہینے میں پیدائش پر اللہ کے نبی نے فلاں عبادت رکھی ہے، فلاں ذکر رکھا ہے، فلاں نماز رکھی ہے، فلاں روزہ رکھا ہے، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور جن مہینوں میں فضیلت ہوتی ہے ان مہینوں کی عبادت کی بھی فضیلت ہوتی ہے۔ رجب کی فضیلت ہے، محرم کی فضیلت ہے، تو محدثین نے لکھا کہ ان مہینوں کی عبادت
دوسرے مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت ہے تو اس مہینے کی عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں سے بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی محدث نے نہیں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت کا ثواب اس مہینے کی عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی مسلک کے کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی مفتی صاحب نے نہیں لکھا ہے۔ پتہ چلا مہینہ اپنی ذات کے لحاظ سے نص قرآنی اور نص حدیث سے فضیلت والا نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہونے کی بنیاد پر فضیلت والا سمجھا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو طرح کی ہے، ایک ہے ولادت جسمانی، دوسری ہے ولادت روحانی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات حکیم الاسلام میں یہ خطبہ ہے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ تک۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ولادت جسمانی، ولادت روحانی۔ ولادت جسمانی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام جسم کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لائے، ولادت روحانی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا۔ ولادت جسمانی بھی بہت بے مثال ہے اور باکمال ہے، اور ولادت روحانی بھی بے مثال ہے اور باکمال ہے۔ ولادت جسمانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمال ظاہر ہوا، ولادت روحانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کمال ظاہر ہوا۔ ایسا جمال کسی اور نبی کو نہیں، ایسا کمال کسی اور نبی کو نہیں۔ اور ولادت جسمانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے، ولادت روحانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ ولادت جسمانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں مختون پیدا فرمایا، ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ ولادت جسمانی میں عام طور سے عورت ڈلیوری کے موقع پر، ایام حمل کے موقع پر جن مشقتوں سے گزرتی ہے وہ کوئی مشقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کو نہیں ہوئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں منتقل ہوئے تو اس موقع پر عورت کو متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کھانا کھایا نہیں جاتا ہے۔ 100 میں کوئی 1-2 خاتون ہوگی جسے حمل کی نشانیاں ظاہر نہ ہوتی ہوں، اس کی جسمانی طبیعت پہ اثر نہ پڑتا ہو۔ اکثر عورتوں پر حمل سے ہونے پر جسمانی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی جسمانی اثر، تکلیف، مشقت، متلی، الٹی کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آمینہ کے جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی۔ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو اپنے سہاگ سے اجڑ چکی ہے، حضرت عبداللہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں تبھی والد کا انتقال ہو گیا، یتیمی کا سایہ چھا گیا۔ بیوگی کی زندگی میں حضرت آمینہ زندگی گزار رہی ہیں، اور بیوہ عورت جسم پہ خوشبو لگائے، سجے سورے، یہ سماج کے جاہلانہ طبقے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ عبد المطلب کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ آپ اپنی بہو کو سنبھالیں کہ وہ جسم خوشبو استعمال کرتی ہے، بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، یہ خوشبو کا استعمال، یہ سجنا سورنا کس کی خاطر ہے؟ یہ تہمت کے اندیشے پیدا کرتا ہے۔ عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلا کے سمجھایا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت آمینہ کو جب یہ سمجھایا گیا کہ تم شوہر نہ ہونے پر بھی کیوں خوشبو استعمال کرتی ہو، تو حضرت آمینہ آنکھوں سے آنسو نکل گئی اور کہنے لگی آپ میرے خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں تو جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب عجیب نشانیاں دیکھتی ہوں، اگر میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھے سایہ دیتا ہے، اگر پتھر میرے پیروں کے نیچے آ جائے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو سلام کی آواز آتی ہے، چٹانوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو سلام کی آواز آتی ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لینے جاتی ہوں، وہ رسی ڈول ڈال کر پانی نکالتی ہیں، میرے پانی لینے کی باری آتی ہے تو کنویں کا پانی خود بخود کنویں کے منڈھیر تک آ جاتا ہے، میں مٹکا اٹھاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اوپر سے کوئی مٹکا اٹھایا ہوا ہے، آسمان پہ دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ چاند تارے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ سب عجیب نشانیاں میں دیکھ رہی ہوں، آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ اپنی ولادت جسمانی کے لیے ماں کے پیٹ میں جب ظاہر ہوئے تو وہ یہ نشانیاں ہیں، اور جب ولادت ہوئی، ڈلیوری ہوئی،
گھر میں روشنی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے گھر روشنی سے چمک اٹھا اور سجدہ مائل کیفیت میں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف. ایسی حالت میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ان کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تھا. حضرت مریم کی کرامت تھی. بن باپ کے ولادت اللہ کی قدرت تھی. جب ان پر تہمت لگی تو حضرت مریم نے کہا میرے چھوٹے دودھ پیتے بچے سے بات کر لو کہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے. دودھ پیتا بچہ جھولے میں. حضرت عیسیٰ نے جواب دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. جو دودھ پی رہا ہے 2-4 دن کی پیدائش کے دن اس کے گزرے ہیں, بول نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا ہے, وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے نماز کا حکم دیا ہے, مجھے توحید کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان قال سے فرمایا میں اللہ کی گواہی, توحید کی گواہی دوں, نماز پڑھوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ نے زبان سے فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل سے کر کے دکھایا. انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اور سجدے کی کیفیت. یہ انگلی شہادت کی توحید کی گواہی اور سجدے کی کیفیت یہ نماز کی گواہی. اور زبان قال سے بولنے سے زیادہ اہم زبان حال سے بولنا, عمل سے کر کے دکھانا, یہ بڑا معجزہ ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو کروٹ لے نہیں سکتا اس کی شہادت کی انگلی کھڑی ہو جائے اور وہ سجدہ مائل کیفیت میں آ جائے, یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے مائیں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں. یتیم بچہ دیکھ کر عورتیں دودھ پلانے تیار نہیں ہیں. حضرت حلیمہ نے دیکھا کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے, یتیم بچے کو لینے راضی ہو گئی. جب نظر پڑی تو اتنا حسین چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ کہ دل میں محبت بس گئی اور اسی بچے کو دودھ پلانے پہ راضی ہیں. اور جب سینے سے لگایا, جس کے سینے سے دودھ نہیں آتا تھا, ایک پہلے سے بچہ جو موجود تھا اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی, دودھ سینے میں اتنا بھر آیا کہ دودھ دونوں بچوں کے لیے کافی ہو کے بچ رہا ہے. حضرت آمینہ نے دیکھا تو کہا بڑا حسین بچہ ہے. حضرت حلیمہ نے دیکھا تو کہا بڑا حسین بچہ ہے. عبد المطلب نے دیکھا, دادا نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے. قوم کا سردار, قوم کی مائیں, ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں ہے, ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا. آمینہ نے ایسا لاڈلا نہیں دیکھا, حلیمہ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا, مکے کا سردار ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. وہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آخر تک وہ سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تم تو صرف مکہ دیکھے ہو, میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال جنوب دیکھا, ساری کائنات میں نے دیکھا. قلبت مشارق الارض و مغاربہا, مشرق مغرب میں نے چھان ماری ہے, ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. ایسا حسین نہ کبھی پیدا ہوا, ایسا حسین نہ کبھی پیدا ہوگا. ایک چھوٹی عمر میں کعبۃ اللہ میں کہیں اللہ کے نبی گم ہو گئے, بچے کی تلاش ہو رہی ہے, پریشان ہو رہے ہیں. غیب سے آواز آئی کہ بچہ کہاں گم ہو گیا, کہاں گم ہو گیا, تلاش چل رہی ہے. غیب سے آواز آتی ہے کہ کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ محمد اس میں گم ہو جائے, کائنات اتنی چھوٹی ہے کہ وہ محمد میں گم ہو جائے گی. کائنات میں محمد گم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, کائنات اس میں گم ہو جائے گی. حضرت حضرت حلیمہ جب دودھ پلانے کے لیے لے جاتی ہیں, اونٹنی پر بٹھاتی ہیں, اور جب اونٹنی چلنے لگتی ہے, کمزور اونٹنی, جیسے سیرت نگاروں نے لکھا کمزور اونٹنی آتے ہوئے سب سے پیچھے پہنچی, کوئی مالدار بچہ نہیں ملا. لیکن جب محمد بن عبداللہ اس اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی کے آگے جب ان کو بٹھایا گیا, اونٹنی جس تیز رفتار سے چلنے لگی, ساری سہیلیاں پیچھے ہو گئیں اور وہ تعجب سے پوچھنے لگی کہ حلیمہ تم نے اونٹنی بدل لی ہے, سواری اور گاڑی بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدلا ہے, اور شہنشاہ سوار ہوا ہے. جو محمد بن عبداللہ ہونے پر
حضرت حلیمہ جو ماں کا مقام رکھتی ہیں، ان کی سواری اپنے زمانے کے تمام خواتین پر ایسے سبقت لے گئی، قیامت تک ان کا تذکرہ سیرت نگاروں میں محفوظ ہے۔ وہ نبی کی ماں بننے کا مقام پائی ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ محمد بن عبداللہ کو انہوں نے آگے رکھا ہے۔ اگر یہ قوم محمد الرسول اللہ کو آگے رکھے گی اور محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلے گی تو اپنے اپنے زمانے میں یہ قوم سب سے آگے اور سبقت لے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ محمد کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، محمد الرسول اللہ کو اپنی گاڑی کے آگے رکھا جائے، ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کو فالو کیا جائے، ہم پیچھے چلیں غلام اور نوکر بن کر۔ نبی کا تذکرہ کرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، نبی کے غلاموں کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ، جوتے چپل کا تذکرہ، نبی کی سرزمین کا تذکرہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذات مصطفیٰ کا تذکرہ تو بہت بڑی عبادت کی بات ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں محمد کی محبت نہ ہو وہ کامل امتی اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ کا باکمال ہو کر ظاہر ہونا، ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ نبی کی جسمانی ولادت، اور جسمانی ولادت میں نبی کے جسم کو کیسے بنایا گیا، کیسے سوارا گیا، کیسا خوبصورت نقشہ عطا کیا گیا ہے کہ ایسا بے مثال و بے بدل کہ جس صحابی نے بھی دیکھا، صدیق اکبر سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، دن میں پوچھا جاتا تو کہتے سورج کو دیکھ لو، رات میں پوچھا جاتا تو کہتے چاند کو دیکھ لو، میرا نبی چاند سورج جیسا تھا۔ حضرت عمر جب اللہ کے نبی کو دیکھتے اور موڑ میں آتے تو کہتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا، اگر کوئی اور مخلوق بناتا تو بخدا آپ کو اللہ چاند بنا کے پیدا کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چاندنی رات میں داخل ہوا، نبی کی مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور سرخ چادر اوڑے ہوئے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، بخدا مجھے مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے حسین نظر آیا۔ اور یہ صحابہ ہیں، لفاظی نہیں کرتے، یہ صحابہ ہیں بولنے میں غلو نہیں کرتے، یہ صحابہ ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نبی کو جیسا دیکھا ہے، نبی کے حسن کو جیسا محسوس کیا ہے یہ ویسا ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ آج کل کے عاشقوں کی طرح پھینکتے نہیں ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹی تعریف کرتے نہیں ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی کے حسن کو بیان کرنے میں سچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت جسمانی میں جسم کا تذکرہ، نبی کا ہاتھ کیسا تھا، نبی کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، چہرہ کیسا تھا، ناک کیسی تھی، نبی کے پسینے کی برکت، لعاب کی برکت، ہاتھوں کی برکت، پیروں کی برکت، یہ سب چیزیں نبی کی جسمانی ولادت میں آتی ہیں۔ نبی انبیاء کے جسم میں غالب عنصر جنت کی مٹی کا ہوتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جسم سے گناہ نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلمائی میں لکھا ہے جس بندے سے گناہ نہیں ہوتے اور نیکیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ اس بندے کے پسینے میں خوشبو پیدا کر دیتے ہیں، اس بندے کے پسینے میں خوشبو پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں نبی کے پسینے کا تذکرہ ترمذی جلد ثانی میں آیا ہے، وہاں حضرت نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے اللہ کے نبی سارے عابدوں سے بڑے عابد، آپ جیسا کوئی عبادت گزار نہیں گزرا، کوئی گناہ نبی سے نہیں ہوتا، اس لیے نبی کے پسینے کی خوشبو، ایسی خوشبو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکن، میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک، کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی فرماتے ہیں کانا عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من ریح المسک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم کے پسینے کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی تھی۔ جب کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے آتے، قیلولہ فرماتے، دوپہر کے بعد لیٹ جاتے، گرمی کا موسم ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ کو پتہ چلا میرے گھر نبی آرام فرما رہے ہیں، شیشی لے کر آ گئیں،
پسینے کے خطرے جو جسم سے گر رہے تھے اسے پکڑ کے شیشی میں جمع کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ما تصنعین ھذا، کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم نے فرمایا، ھذا عرقک یا رسول اللہ نجعلہ فی طیبنا، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور خوشبو میں ملا کر لگاتے ہیں تو پھر یہ خوشبو آپ کے پسینے کی برکت سے بڑی خوشبودار بن جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کیے، وہ شیشی جو ماں نے اٹھا کے رکھی تھی، آخری وفات کے موقع پر اپنے قریب کے لوگوں کو وصیت فرمائی، میرے کفن میں خوشبو اسی پسینے کے ذریعے سے لگانا، میرے کفن کو جو خوشبو لگانا ہے اسی شیشے میں جو نبی کا پسینہ جمع کیا گیا ہے وہی پسینہ میرے کفن میں لگانا ہے۔ اجعلوہ فی حنوتی، میری حنوت میں، میرے کفن میں اس خوشبو کو استعمال کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کی برکت، جس گلی سے نبی گزرے اس گلی سے بعد میں گزرنے والا محسوس کر لیتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس گلی سے گزرے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، میری بیٹی کی شادی ہے، دلہن کو سنوارنا ہے، شادی کے موقع پر خوشبو لگائی جاتی ہے، میں غریب ہوں، خوشبو کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ائتینی بقارورۃ واسعۃ الرأس، ایک شیشی لے کے آؤ جس کا منہ تھوڑا کشادہ ہو، اور ایسے ہی ائتینی عود الشجرۃ، اور ایک درخت کی لکڑی لے کے آؤ۔ وہ شیشی لائے اور لکڑی لے کے آئے، اللہ کے نبی کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا تھا لکڑی کے ذریعے سے اسے صاف کر کے وہ شیشی میں ڈالا، اور یہ فرمایا مرہو بنتک، تمہارے خذہ ومر بنتک، یہ لے لو اور اپنی بیٹی کو حکم کرو تطیب بھی، کہ اس کو اپنی خوشبو میں استعمال کرے۔ اب وہ پسینہ لے کر گئے اور اپنی بیٹی کو جو دلہن بننے والی ہے اس پسینے کا استعمال کیا۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں وہ خوشبو نہ پہنچی ہو، اور اس کے بعد جب بھی وہ پسینے کی خوشبو، جب بھی وہ لڑکی استعمال کرتی تو مدینے کے ہر گھر والے وہ خوشبو محسوس کرتے۔ اس واسطے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ مدینے کے اس زمانے میں مدینے والوں نے اس لڑکی کے گھر کو بیت المطیبین نام رکھ دیا، خوشبو والوں کا گھر، عطر والوں کا گھر۔ کس کون سی خوشبو ہے؟ نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ لیکن آتی کیسے ہے؟ جو گناہ نہ کرتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، اللہ اس کے پسینے میں خوشبو پیدا کرتے ہیں، اور نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ہر نیکی اللہ کے نبی علیہ السلام ادا فرماتے ہیں، یہ پسینے کی برکات ہیں۔ ایک صحابی ہیں، حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جسم میں جوئیں پڑ گئی، خارش شروع ہو گئی، کھجانے لگے، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، تکلیف ہو رہی ہے، ہاں یا رسول اللہ خارش ہو گئی ہے، چادر ہٹاؤ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر انہیں لگایا، ان کے جسم پہ لگایا۔ اب وہ لعاب کی برکت دیکھو کیسی ہے کہ بعد میں یہ صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، 20-25 سال ہو گئے، 4 بیویاں تھیں ان کی، ہر بیوی کے پاس جب بھی جاتے تو ہر بیوی بڑے سج کر سور کر خوشبو لگا کے تیار ہوتی، لیکن جب یہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو پر ان کی خوشبو غالب آ جاتی۔ محلے کی عورتیں ان 4 بیویوں سے پوچھتی، تمہارا شوہر کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ جب بھی یہاں آتا ہے تو بڑی خوشبو مہک جاتی ہے۔ بیویوں نے پوچھا کہ محلے کی عورتیں آپ کی خوشبو سے بڑی متاثر ہیں، کون سے عطر استعمال کرتے ہو؟ شوہر نے کہا، میں غریب آدمی کہاں سے خوشبو استعمال کروں، اللہ کے نبی کے لعاب کی برکت ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک جسم سے خوشبو نکل رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینا ہے، حضرت علی کو بلایا، آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم ہے، آنکھیں کھلی نہیں جا رہی ہیں اور جل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب نکال کر آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا آنکھوں کی بیماری ختم ہوئی گویا کبھی آنکھوں میں بیماری آئی ہی نہیں تھی، گویا کوئی آنکھوں میں بیماری آئی ہی نہیں تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے تیز دوڑنے والے، جن کی رفتار کو کوئی دوسرا پا نہیں سکتا ہے، ایک غزوے میں غزوہ خیبر کے موقع پر تلوار لگنے سے پیر ایسا زخمی ہو گیا کہ چل نہیں سک رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ زخم بڑا تیز ہے، چل نہیں پا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنا لعاب نکال کے لگایا، پیر ایسا صحیح اور درست ہو گیا کہ موت تک کبھی اس پیر میں درد تک نہیں ہوا، کوئی اثر تک محسوس نہیں ہوا چوٹ اور زخم لگنے کا۔ یہ جسمانی ولادت کی برکات، لعاب کی برکتیں، پسینے کی برکتیں، ہاتھ کی برکتیں۔ تھوڑا سا پانی ہے اور پینے کے لیے نہیں ہے اور جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں ہے اور عصر کا وقت ہو گیا وضو بنانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس تھوڑا سا برتن جس میں پانی تھا وہ لے کے آئے، آپ علیہ السلام نے اس برتن میں ہاتھ رکھا، پانی کے انگلیوں کے ان درمیان سے پانی کا ایسا چشمہ جاری ہوا، پورے صحابہ نے پانی پیا، اپنے مشکیزے بھرے، جانوروں کو پلایا، اور اس کے بعد بھی پانی بچا ہوا ہے۔ حضرت جابر سے صحابہ نے بعد میں تابعین نے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ ایک کٹورے پانی میں سب وضو کرنا، پی لینا، مشکیزے بھر لینا، جانوروں کو پلا لینا، اور وہ جانور بھی اونٹ جو بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اس سب کے باوجود بھی کٹورے کا پانی ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت جابر فرمانے لگے ہم اس وقت 1500 صحابہ تھے، اگر اس وقت 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب کو ایک کٹورے کا پانی کافی ہو جاتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، خدمت کے بدلے میں ماں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، کیا دعا دی؟ اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، مال میں برکت کی دعا۔ سارے صحابہ کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ عمر میں برکت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 103 سال ہے۔ اولاد میں برکت کیسی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 106 ہے، 106 بچے ہیں، 6 نہیں 106، جو 2 پر تڑپ جاتے ہیں اور 4 پر مر جاتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے حضرت انس کی اولاد 106 ہے۔ ایک پرائمری اسکول قائم ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جس کے اسکول میں اتنے بچے نہیں ہوں گے اس کے گھر میں اتنے بچے ہیں 100 سے زائد۔ جو سنچری بال مار کے اپنے آپ کو فخر کر لیتا ہے اسے سن لینا چاہیے یہاں پر سنچری پار ہو گئی ہے اولاد جنم دینے میں۔ جو ہم دو ہمارے دو کے نعرے لگاتے ہیں انہیں تو اور سن لینا چاہیے، پیدا کرتا کوئی اور ہے، درد اٹھتا کسی اور کو ہے۔ جنم دیتے کوئی اور ہیں لیکن درد کسی اور کو ہو رہا ہے کہ اتنے کیوں جنم دے رہے ہو، اتنے کیوں پیدا کر رہے ہو، ہم تمہارے سے تھوڑی پیدا کر رہے ہیں۔ بقول مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی پورے مشنریز تو تم لے لیے، ایک مشن ہمارے پاس بچی ہے بچے جنم دینے کی، وہ تو رہنے دو، اس کو بھی کیوں لے رہے ہو؟ ایک رہ گئی ہے اس کو تو رہنے دو، اس کو کیوں لوٹ رہے ہو، اس پر بھی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جوان ہیں، ماں لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ بیٹے کے حق میں دعا فرما دیجئے، دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، سر پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کو حسین خوبصورت بنا کے رکھ۔ 100 سال سے زائد عمر کے ہو گئے، سر کے بال بھی سفید نہیں ہوئے، داڑھی کے بال بھی سفید نہیں ہوئے، چہرے پر بڑھاپے کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آئے، ایک صحابیہ، ان کے چہرے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور ایسے ہی مذاق میں وضو کے چھینٹوں کا پانی ان کے چہرے پر اس طرح مارا۔ وضو کے چھینٹوں کی وہ برکت ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر کوئی جھریاں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسمانی برکات ہیں۔ جس چیز پر ہاتھ رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کمال پیدا فرما دیں، جہاں لعاب لگائیں وہاں کمال پیدا ہو جائے، جہاں پیر رکھیں وہاں کمال پیدا ہو جائے۔ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، زلزلہ آ گیا، اللہ کے نبی نے پیر مار کر کہا کہ پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید کھڑا ہوا ہے۔ پہاڑ جو زلزلے سے کانپ رہا تھا، پیر مارنے پر پہاڑ رک جانا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروں کی برکت ہے۔ جسمانی ولادت کے یہ کمالات ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں،
ایک تلوار ٹوٹ گئی، 2 تلواریں ٹوٹ گئی، 3 تلواریں ٹوٹ گئی، اب تلوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا رسول اللہ اب لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑ کے ان کے ہاتھ دی کہ اس سے لڑو، کھجور کی جو ڈھالی آتی ہے اس سے لڑو۔ وہ ہاتھ اللہ کے نبی کا لگنے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں پہنچی تو پہنچنے کے فوری بعد چمکدار تلوار بن گئی، چمکدار تلوار بن گئی، اور اسی تلوار سے انہوں نے پوری جنگ لڑی۔ اس کے بعد جتنی غزوات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باحیات رہے، اس وقت تک بھی اسی تلوار سے وہ جنگ کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت ہے، جسمانی ولادت کے برکات ہیں، لیکن غور کرو ان جسمانی ولادت میں سے جتنی برکتیں نبی کے جسم سے ظاہر ہوئی ہیں، ان برکتوں کو ہم سننے کے بعد نبی کا عشق اور محبت بڑھتا ہے، نبی سے ہمارا تعلق اور عشق بڑھتا ہے، لیکن ہمیں عمل کے لیے اس میں کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعاب میں شفا تھی، آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں برکت تھی، آپ کیا کرو گے؟ عمل کے لیے اس میں ہمیں کوئی پہلو نہیں ملتا، عشق اور محبت کا پہلو ہے، عمل کرنے کے لیے ہمیں پہلو نہیں ملتا ہے۔ اس واسطے ہمیں جب اس پہلو کو سننے کے بعد محبت پیدا ہو، محبت کا تقاضا ہے اب نبی کی اطاعت کرنا، محبت کا تقاضا ہے عمل پر آمدہ ہونا، اور عمل پر آنے کے لیے ولادت روحانی کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال بعد نبی بنے، تو نبی بننے کے بعد امت کے لیے کیا احکامات دیے، نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے کو اپنانا یہ ولادت روحانی کا تقاضا ہے۔ ولادت جسمانی کے ذریعے سے عشق اور محبت بڑھے گا، عشق اور محبت جب بڑھے گا تو عشق جب پیدا ہوگا، محبت جب پیدا ہوگی تو وہ ظاہر ہوگی۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے پر ہر مومن کو خوشی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس میں بعض مفسرین نے بفضل اللہ، فضل سے کیا مراد ہے، بعض نے اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے کہ تمہیں اللہ کا نبی ملا اور اس کی رحمت ملی، بعض نے قرآن لکھا ہے اور رحمت سے اللہ کے نبی لکھے ہیں، جیسے بھی لکھے ہوں آیت میں اللہ کے نبی ملنے پر تم خوشی مناؤ، خوشی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں، اور ہر مسلک کے مفتی صاحب کو جو مسلک کے سن رہے ہوں اگر سنجیدہ ہیں، صحیح مسلمان ہیں، اب جو بات بولی جا رہی ہے کان کھول کے سن لو، خوشی کرنا الگ بات ہے، خوش ہونا الگ بات ہے، خوشی منانا الگ بات ہے۔ نبی کی پیدائش پر کون خوشی نہیں منائے گا؟ ظالم سے ظالم، بدتر سے بدتر وقت کا فرعون ہو سکتا ہے جو نبی کی ڈلیوری پر، پیدا ہونے پر، ولادت پر خوشی نہ مناتا ہو، خوش نہ ہوتا ہو۔ خوش ہونا الگ موضوع ہے، خوشی منانا الگ موضوع ہے، اور خوشی منانے کے طریقے کیا ہونا چاہیے وہ الگ موضوع ہے۔ جو مفتیان اکرام، جو دارالافتاء ربیع الاول کے موقع پر میلاد منانے کی اجازت دیے ہیں، آج جو خوشی منانے کے طریقے، خاص طور سے اس سال حیدرآباد میں جو رنگ رنگیلیاں، جو عیاشی، جو آوارگی، جو ریالیاں مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں نکالے ہیں، کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ تمہارے کسی مفتی صاحب نے دیا ہے؟ تمہارے کسی دارالافتاء نے دیا ہے؟ خوشی منانے میں سب سے آگے خوشی منانا عبادت ہے۔ عبادت میں آگے تم رہتے ہو یا علماء رہتے ہیں؟ تم عبادت زیادہ کرتے ہو یا علماء اور اللہ والے عبادت زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ والے عبادت زیادہ کرتے ہیں، خوشی انہیں زیادہ منانا چاہیے۔ پھر کیوں حیدرآباد کے بڑے بڑے مدارس کے تمام علماء ریلیوں میں شریک نہیں ہوئے؟ پھر کیوں جامعہ نظامیہ کے بڑے بڑے مفتیان اکرام سڑک پہ نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ ظالموں اور کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم نے جس میلاد کی اجازت دی تھی وہ یہ میلاد نہیں ہے جو آج کے غلیظ نوجوان اپنا رہے ہیں۔ کیسے کتنی فضول خرچی اس میلاد کی ریلیوں میں مسلمان نوجوان نے کیا ہے، اتنا فضول پیسہ جو لٹایا، سڑک پر کیک بنا دیا، ڈیکوریشن کر دیا، بجلیاں لگا دیا، اور بڑی بڑی گاڑیاں بک کر کے نوجوان اس میں ریلیاں نکال رہے ہیں، فضول پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اور یہ جتنا فضول خرچہ تم نے کیا ہے، تمہاری مسلمان غریب بہنیں
جس کے گھر میں 4 بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بے چین ہیں، کیا تم یہ ریالیوں کا پیسہ ان غریب بیواؤں پہ نہیں لگا سکتے، ان یتیم بچوں پہ نہیں لگا سکتے؟ ان ریالیوں میں تم نے کیا کیا؟ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں پیسہ نہیں ہونے پر، حرام نسل جنم دے رہی ہیں ان کی وقت پر شادیاں نہیں ہونے پر، یہ پیسہ تم وہاں خرچ نہیں کر سکتے؟ نفس اور شیطان کے غلام، نوکر، چاپلوس، مکار بن کر عشق کے ادائیگی کے، محبت کے اظہار کے جو طریقے تم نے اپنائے ہیں، ناچ گانا، بینڈ باجا، ڈی جے جو تم نے لگایا ہے، تمہیں کسی صحابی سے ثابت ہے، کسی ولی سے ثابت ہے، کسی نبی سے ثابت ہے؟ کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کسی نے بھی اس طرح کا کام کیا ہو؟ انوار اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، جنہوں نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد ڈالی ہے، پوچھو ان سے جا کے، ان کی کتاب انوار ساتیہ، ان کی جو کتاب ہے اس میں دیکھ لو اٹھا کے، اور پڑوس ملک کے علماء کو جو تم اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہو، جا کے ان علماء سے، طاہر القادری سے پوچھ لو، یہ میلاد جو اس وقت مسلمان منا رہے ہیں، یہ کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ فضول خرچی، وضو بناتے ہوئے پانی بھی ویسٹ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور تم نے کتنا پیسہ اڑایا ہے اللہ کے نبی کے میلاد کے نام پر۔ تمہاری ماں بیمار ہے، اسے تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہارا باپ بیمار ہے، اسے تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور یہ میلاد کے نام پر پیسہ اڑا رہے ہو۔ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ تمہیں اتنی حیثیت نہیں ہے تو دبا کے بیٹھو خاموش۔ کیوں پیسہ لوگوں کے پاس چندہ وصول کرنے جاتے ہو؟ ظالمانہ طور پہ لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہو اور پھر اس میں خوشیاں منانے کی بات کرتے ہو۔ ارے غریب جب تمہارے گھر پہ بھیک مانگتے ہوئے 1-2 وقت کے نوالے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تب دینے کی توفیق نہیں ہوتی، سڑک پر آتے جاتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہو، یہ کس نے طریقہ تمہیں سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں سے مشابہت کے لیے منع فرمایا، ان کے جیسا روزہ نہیں، ان کے جیسی نماز نہیں۔ یہودی افطار، روزہ کا افطار مغرب کے بعد کرتے ہیں، مسلمان مغرب سے پہلے افطار کرے گا۔ یہودی عاشورہ کا روزہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ یہودی سلام ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں، ہم ہاتھ کے اشارے کے بغیر سلام کریں گے۔ عبادات میں بھی ان کے جیسی عبادت نہیں ہونا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور تمہارے جلوس، تمہاری یہ ریالیاں کیا گنیش کی طرح نہیں دکھ رہی تھی؟ تمہاری یہ ریالیاں، تمہارے یہ جلوس، اور کوئی تو خانہ کعبہ کا نقشہ بنا کر، کوئی تو گنبد خضرا کا نقشہ بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ کیا اس گنیش میں اور اس جلوس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ وہ جس طرح سڑکوں پر آوارگی عیاری کر رہے ہیں، تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو اور اسے عشق رسول کا نام دیتے ہو۔ یہ سارا جلوس منانے والوں کے چہروں پر نبی کی سنت ہے، ان کا جسم نبی کے جسم کی طرح لباس، سنت والا لباس ہے، ان کو نماز کی توفیق ہوئی، وہ نماز جسے اللہ کے نبی نے وفات کے موقع پر جب زبان سے صحیح کلمات بھی نہیں نکل رہے ہیں، ایسے سکرات کے حالت میں آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کی اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، مسجد کے سامنے سے جلوس جا رہا ہے، ایک صف یہاں پر نمازی نہیں ہے، اور وہاں پر 10,000 5,000 200 400 کے افراد، یہاں 50 آدمی بھی نماز میں نہیں ہیں۔ کیا روک پڑا تمہارے اس جلوس سے؟ کیا دلوں میں عظمت پیدا ہوئی؟ ناچتے ہوئے تم پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو، ناچتے ہوئے ٹریفک رولز توڑ رہے ہو، وہ لوگ تم پر لان تان کر رہے ہیں۔ یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے، تم نے کبھی کسی بیٹے کے، باپ کے، بھائی کے اپنی شادی میں جو خوشی منانے کے لیے چھکوں کو لا کرنا چاہتے ہو، ویسے تم نبی کی پیدائش میں چھکے بن گئے تھے۔ جس ناچنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جس بینڈ باجے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ ڈیجا، وہ بینڈ باجا، نبی مدینے کی گلیے سے گزرتے ہوئے گانے کی آواز آ گئی، کان میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ کان میں انگلیاں رکھ لیتی ہیں، حضرت ابن عمر کان میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ یہ گانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے بکسر المعازف، کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں۔ بعض فقہا نے تو لکھا کہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات توڑ دے تو جرمانہ بھی نہیں ہوگا۔ وہی گانے بجانے کے آلات تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تم ناچ گانے پر ہو، اور کیک بنا کر اس میں محمد الرسول اللہ لکھ کر اس پر ہیپی برتھ ڈے کی طرح اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن منا کر تلوار چلا رہے ہو۔ ایک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہیں
صلح حدیبیہ کے موقع پر سائن کرنے کے لیے یہ دستخط اور یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، کافروں کو وہ صلح نامہ دیا گیا تو کافر کہنے لگے ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، اسے کاٹو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں رسول کا نام نہیں کاٹ سکتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علی کاٹو اس کو، تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ ایسی محبت کے نبی بول رہے ہوں تو بھی لکھا ہوا نام کاٹنے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود وہ کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے اسے مٹاتے ہیں۔ ایسی عظمت حضرت علی کے دل میں کہ نبی کا نام کاٹنا محبت کے خلاف ہے، اور یہاں پر کیک پر نبی کا نام لکھ کر کاٹنا نہیں تلوار چلا رہا ہے اور وہ عاشق رسول بن رہا ہے۔ کون سا ڈھونگا عشق تم اپنائے ہو؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے تم نے دلائل گھڑ لیے۔ کوئی تو واٹس اپ کر کے پوچھتا ہے یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، وہ آیت لے کے پوچھتا ہے کہ یہاں تو آیت میں قرآن سے میلاد کرنا ثابت ہو رہا ہے کہ منانے کو ثابت لکھا ہے۔ ارے خوشی منایا صحابہ نے بھی، خوشی منایا اولیاء نے بھی، لیکن ان کے منانے کے طریقوں میں اسلام جھلکتا تھا، ان کے منانے کے طریقوں میں نبی کا عشق جھلکتا تھا۔ تمہارے طریقوں میں کفر جھلک رہا ہے، تمہارے طریقوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن باتوں سے منع فرمایا، ناچنے سے منع کیا، کیا جلوس میں ناچا نہیں گیا؟ لڑکا لڑکی کے اختلاط سے منع کیا گیا، کیا جلوس میں لڑکے لڑکیاں ایک ایسے دھکم پیل کے ساتھ نہیں چلی جسم سے جسم ٹکرائے؟ کوئی کسی پر حملہ کرنے پر ہے، کوئی کسی کو اشارے کر رہا ہے، کوئی کسی کو اس میں اپنا لو لیٹر دے رہا ہے، یہ سب جلوس میں نہیں ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم جس طرح چل رہے ہو یہ شریعت اور اسلام کو بدنام کرنے والی حرکتیں۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ اٹھا کے دیکھ لو، حضرت تھانوی نے کیا لکھا، حضرت تفسیر ماجدی میں عبد الماجد دریابادی نے کیا لکھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت آدم سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اور ان کی بیوی سے کہا اس درخت کے قریب تک نہ جاؤ، اس درخت کے قریب تک نہ جاؤ۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے درخت کے قریب جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، پھل کھانا منع ہے، لیکن درخت کے قریب جاؤ گے تو پھل کھا لو گے، اس واسطے جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کھانے کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اور وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو۔ کیا کہنا ہے کہ اگر تم نشہ کرو گے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکو گے، شرابی نمازی نہیں بن سکتا، درخت کے قریب جاؤ گے پھل کھا لو گے، اس واسطے نہ جاؤ۔ زنا کا کوئی بھی راستہ چنو گے تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے، اس واسطے راستے ہی بند کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالیاں مت دو۔ ارے بت کفر ہے، شرک ہے، اس کو گالی کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا جائز ہے، لیکن اللہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تم گالی اگر بتوں کو دو گے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اپنے اللہ کو گالی دینے کا سبب نہ بنو، اللہ کو گالی دینا گناہ ہے، گناہ کا سبب نہ بنو۔ جو کام فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن وہ جائز کام اگر کسی بڑی گناہ کا سبب بن جاتا ہے، بڑے حرام کا سبب بن جاتا ہے تو اللہ اس سے منع کر دیتے ہیں، اللہ اس سے منع کر دیتے ہیں۔ دسیوں مثالیں قرآن میں ہیں، دسیوں مثالیں حدیث میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ تنہائی میں کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ نہ رہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تنہائی تمہیں گناہ تک لے جائے گی، یہ خلوت تمہیں گناہ تک لے جائے گی، اس واسطے وہ گناہ سے روکنے کے لیے خلوت سے بھی منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا، 7 ٹائپ سے قرآن پڑھ سکتے تھے، لیکن ان 7 میں سے سب منع کر دے کر ایک طریقے سے قرآن پڑھنے کو پوری امت پر اجماع کر دیا گیا۔ کیوں؟ دوسرے طریقوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس واسطے جو نازل ہوا قرآن ہے اسے بھی منع کر دیا گیا کہ فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو قرآن جو اترا ہے وہ 6 طریقے بھی منع کر دیے گئے۔ ایسی دسیوں مثالیں قرآن کتاب حدیثوں میں موجود ہیں۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں سنو، خوشی منانے کے یہ طریقے جو تم نے اپنائے ہیں، کیا یہ گناہ تک نہیں لے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حرام تک نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو جب ہمارے علماء دیوبند نے منع کیا کہ میلاد نہ مناؤ نہ مناؤ نہ مناؤ، تو دماغ کو نہیں چل رہا تھا۔ منانے کی جنہوں نے اجازت دی تو تمہاری قوم نے منانے کی حدیں جو پار کر دی ہے،
اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کی دور اندیشی کو کہ جو فتنہ انہیں دور سے دکھائی دے رہا تھا، آج جو ظلم، اس جو عیاشی، جو آوارگی اس مہینے کے موقع پر ہوئی ہے، اب جو ہمارے دیگر مفتیان اکرام ہیں ان کی بھی پھر گئی ہے۔ کیوں ہم فتویٰ دیے جائز ہونے کا ہے کہ جنہیں جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز نہیں ہے اور سڑکیں جام کر رہے ہو، اس موقع پر تم کسی غیر مسلم بھائی کے پاس جاتے، اسے ہمارے نبی کے اخلاق سمجھاتے، ہماری نبی کی زندگی سناتے، تمہارے دکان میں کام کرنے والے نوکر کو تم سناتے، تمہارے پڑوسی غیر مسلم بھائی کو تم ہمارے نبی کے صفات سمجھاتے۔ ایک وہ بھٹکل میں وہاں کے علماء نے غیر مسلموں میں سیرت کا کمپٹیشن رکھا اور اس میں اس کوئز کمپٹیشن میں انعامات رکھے، پرائز بھاری بھاری رکھے۔ پہلا انعام 50,000 25,000، دوسرا انعام 20,000۔ کون لکھ رہا ہے؟ نبی کی سیرت لکھنے کے لیے غیروں کو بلا رہے ہیں، غیر مسلم آ رہے ہیں۔ وہ 100 کی تعداد میں غیر مسلم لڑکے لڑکیاں نبی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں اور اسے کاپی کر رہے ہیں اور اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور سب سے اول نمبر پانے والی یہ غیر مسلم لڑکی جب اسے اسٹیج پر بلا کر اسے 25,000 کا انعام دیا جاتا ہے تو وہ انعام لینے کے بعد واپس کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ انعام میرا نہیں ہے۔ دینے والے حضرت مولانا رابع حسن صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں اس میں تمہارا انعام لکھا ہے، ہاں نام تو میرا ہے لیکن یہ انعام میرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگی کمپٹیشن میں حصہ لینے والوں کے لیے شرط تھی کہ وہ غیر مسلم ہو، لیکن اس کمپٹیشن کی برکت سے میں مسلمان ہو چکی ہوں اور یہ میرا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا انعام نہیں ہو سکتا۔ کمپٹیشن کے بدلے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی ہے، وہ انعام نواز دیا ہے، اب مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک کام تم اس طرح کرتے کہ کوئی غیر ہمارے اسلام میں داخل ہونے والا بنتا۔ یہ ہے نبی کا عشق، یہ ہے نبی کی محبتیں، اور ہم جو کر رہے ہیں اسے دیکھ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔